تاریخ میں بہت ہوتا ہے ایسا. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے. تاریخیں انسانوں نے لکھی ہیں اور قرآن اللہ نے لکھوایا انسانوں سے ہی ہے, مگر اس میں غلطی سے پاک ہونے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم, نبی کے ساتھیوں کو جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے ان کے فضائل بیان کر دیے, تو ہسٹری کی ایسی کی تیسی. تو یہ کون سے لوگ ہیں بھائی کہ جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں؟ اس کی پہچان تو کریں, ہمیں معلوم تو ہو کہ آپ ہمیں آج تک یہ بتاتے رہے کہ یہ لوگ بغض رکھتے ہیں, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصے تک ایسی حکومت قائم رہی ہے کہ جس میں ایک ایک ممبر پر, ہر مسجد پر علی کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں. صحابہ کو گالیاں دینے کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ بھائی حدیث کی کتابیں تو کھولو. طارق مسعود صاحب, او صحابہ کا دفاع کرنے والوں, علی کا دفاع کرو. بسم اللہ. حافظ نے صحابہ کرام سے دشمنی کا آغاز کیا, یا صحابہ کرام کا بغض ان کے دلوں میں ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہم سب یہی سمجھتے رہے ہیں, ہم سب کو یہی بات بتائی گئی ہے, یہی بات ہمیں پڑھائی گئی ہے کہ روافض وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض ہوتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے, یہ سیکھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کا بغض ان کے سینے میں, ان کے دلوں میں ہوتا ہے. حقیقت بات, کیونکہ ہمیں ہمیشہ جھوٹ بولا گیا ہے, ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو شیعہ ہوتے ہیں, کہ جو یا علی یا حسین کہتے ہیں, وہی لوگ ہیں کہ جو محرم کے دنوں میں غم حسین مناتے ہیں. یہ لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں, صحابہ کرام کو گالی دینے والے ہیں, صحابہ کرام سے نفرت کرنے والے ہیں, صحابہ کے دشمن ہیں, صحابہ کے دشمن, صحابہ کے دشمن. یہ چیز ہمارے بچوں کو بتائی گئی, مدارس میں سکھائی گئی, جلسوں میں پڑھائی گئی, اور دیواروں پہ لکھا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ کے دشمن ہیں. کیا یہ حقیقت ہے یا یہ پروپیگنڈا ہے؟ تو میں آج آپ کو بتاتا چلوں. اور کچھ مولوی ایسے ہیں کہ جو ممبروں پہ بیٹھ کے لطیفے سنا کر آپ کو ہنسی میں یہ ساری تکفیر آپ کو پڑھا دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ سب تاریخ کی باتیں ہیں, تاریخ ہے, حقیقت کچھ نہیں ہے. اور تاریخ تو لوگوں نے لکھی ہوئی ہے, بلکہ تفسیر تک بھی. ایک مولوی صاحب ہے, پاکستان کے مفتی ہے, اور اب میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں, یعنی جس کا کوئی علمی معیار ہی نہ ہو. اور تقریباً کوئی 1 سال ہو گیا اس شخص کو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ صحابیت کی موضوع کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن غائب, کوئی عطا پتہ نہیں. یہ وہ شخص ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تاریخ سب لوگوں کی لکھی ہوئی بات ہے, اور تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, کیونکہ تاریخ تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہر بندہ اپنے ذہن سے لکھ دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, حقیقت یہ ہے کہ اگر تاریخ لکھنے والا بندہ زیادہ وہ دیانتدار ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو اس جیسا مذہبی ہوتا ہے, یہ حقیقت بات ہے. مثال کے طور پر جو تاریخ پاکستان لکھی گئی ہے یا ہندوستان کی تاریخ لکھی گئی ہے, یہ سارے جھوٹے ہیں, یہ سارے انہوں نے اپنی ذہنیت سے لکھا ہوا ہے. ممکن ہے کہ کسی نے کتاب کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات سے مجھے اختلاف ہے, یہ ایک تاریخی حقیقت نہیں ہے, لیکن یہ بالکل حقیقت بات نہیں ہو سکتی مبنی بر حقیقت کہ آپ کہیں کہ تاریخ کا جو علم ہے وہ مستند نہیں ہوتا. قرآن مجید کا 1/3 تاریخ ہے, قصص ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا, حضرت موسیٰ کا بیان کیا, فرعون کے واقعات بیان کیے, نمرود کے, ظالم بادشاہوں کے. قرآن بھرا ہوا ہے. عاد و سمود کے, ارم ذات العماد کے واقعات بیان کیے, صالح علیہ السلام کی قوم کے, شعیب کے, اصحاب المدین کے, اصحاب الایکہ, اصحاب الاخدود, اصحاب السفینہ, اصحاب الرس, تمام قرآن مجید یعنی سبا کے واقعات اور یمن کے قصے, قرآن بھرا ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. تو قرآن کو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کا جو 1/3 حصہ ہے وہ تاریخ ہے. تو تاریخ غیر معتبر نہیں ہے, تاریخ معتبر علم ہے. تو یہ جو کہ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں تفسیر بھی جو ہے وہ کوئی اتنی معتبر نہیں ہے. یہ کس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو صحابہ کے بارے میں کہہ دیا وہی حق ہے. بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے وہی حق ہے, وہی حق اور سچ ہے. کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کہا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو پہلوں میں پہل کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، سابقون اولون ہیں، جو مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہے. اور منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں ایسے بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں ایسے بھی ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے. اس لیے قرآن کے بیان کرنے کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کھیلنا چاہیے کہ ایک آیت تو آپ پڑھ لیں اور دوسری آیت کا آپ انکار کر دیں. صحابہ کرام کے جو قرآن کسی ایک شخص کی بھی، کسی ایک گروہ کی بھی قرآن مجید ان کو مطلقاً چھوٹ نہیں دیتا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ جس طرح یہود و نصارہ نے کہا کہ بس اب تو اللہ ہم سے کچھ پوچھے گا نہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے صحابہ نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہونے والا ہے نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے کچھ ہونے والا ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو تم میں برا کرے گا اس کو بدلہ ملے گا. یہ خطاب سب سے پہلے کس سے ہوا؟ یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں اولاً خطاب مخاطبین صحابہ کرام ہے، تو یہ صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے کہ صحابہ اے اول مخاطبین، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے کہ جناب ہم تو صحابہ ہیں، ہاں ہم تو صحابہ ہیں اور ہمارے کسی عمل کا جواب نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہونے والا ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں میں سے کچھ ہوگا. من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برا کیا اس کو اس کی برائی کا عمل ملے گا، صحابی ہی کیوں نہ ہو. اور حدیث حوض متواتر، حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ. حضور فرما رہے ہیں اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے بعد مسلسل اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے گئے. پھر میں کہوں گا کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. صحابہ، اصحابی اصحابی، اسیحابی اسیحابی، اور انہیں حوض سے دور کر دیا جائے گا. یہ حدیث متواتر ہے. متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے اسی طرح یہ حدیث بھی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اگر میں کوئی کسی اور کتاب سے بیان کروں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں حدیث الحوض. کسی دن انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام طرق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آج یہ موضوع نہیں ہے. تو یہ کون سے لوگ ہیں بھائی کہ جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں؟ اس کی پہچان تو کریں، ہمیں معلوم تو ہو کہ آپ ہمیں آج تک یہ بتاتے رہے کہ یہ لوگ بغض رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصے تک ایسی حکومت قائم رہی ہے کہ جس میں ایک ایک ممبر پر، ہر مسجد پر علی کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں. اور اوزائی کہتے ہیں، سیر اعلام النبلاء کے اندر اوزائی کے حالات پڑھ لیں. امام اہل الشام ہے، شام کا بڑا عالم اوزائی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے طلاق، اطاق اور ایمان بیعت کو پورا کرنے کی قسمیں لی گئی کہ قسم کھاؤ، اس بات پر قسم کھاؤ کہ علی منافق ہے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. امام علی کے بارے میں یہ لوگوں سے قسمیں لی جاتی تھی. اور امام اہل شام وہ بیان کر رہے ہیں اس چیز کو کہ اگر تم یہ گواہی نہیں دو گے تو جو حکومت سے تمہیں عہدہ ملا ہے، منصب ملا ہے، وہ تم سے ہم چھین لیں گے. اور یہ لوگ سب گواہیاں دیتے تھے، یہ سب گواہیاں دیتے تھے علی کے اوپر نفاق کیا. اعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. امام علی کے بارے میں، امام علی کہ جن سے محبت ایمان ہے اور جن سے بغض رکھنا نفاق اور کفر ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن یہ امام اہل الشام اہل سنت کے سر کا تاج ہے. اوزاعی اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرے کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شام کے اندر اگر زندہ رہے ہیں تو ہم نے علی کے اوپر منافقت کا گواہی دی، ورنہ تو ہمیں نہ عہدہ ملتا، نہ ہمیں حکومت سے جو مناصب مل رہے تھے، جو مال مل رہا تھا، جو مفادات مل رہے تھے، وہ ہمیں نہ ملتے. بس ہم سے یہ کام کروایا جاتا تھا. اور میں اس پر تفصیل گفتگو کر چکا ہوں کہ علی کا نام تک رکھنا اپنے بچوں پر جرم تھا. اگر کسی کا نام علی ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا میرے بچے کا نام علی ہے، علی علی. تو یہ وہ وقت ہے، ایسا ڈارک ایج جو مسلمانوں میں گزرا ہے، اس کا یہ نام ہی نہیں لیتے. ہاں، ہر جگہ پہ روافظ روافظ روافظ. ناصبی کدھر ہے؟ یعنی یہ جو حکومت رہی ہے اتنے عرصے تک، اور بغداد سے لے کر شام، دمشق سے افغانستان، بخارا تک، یہاں پر ہر مسجد میں علی کے اوپر ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھی، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی. کس نے یہ سلسلہ شروع کیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 6220.
صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے.